الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي بها رغدا إلى آخره الآيات. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص موقع عنایت فرمایا کہ ہمارے اس مدرسے میں بڑے بڑے حضرات علماء کرام مقابلین نظام تشریف لائے اور آپ حضرات ان کی زیارت سے بہراور ہوئے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، بے قدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب سخت ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسہ فیض العلوم اور اسی طرح دوسرے مدارس اسلامیہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. آج ان مدارس کی اہمیت اور ان کی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے. تین جگہ کے حالات بلکہ 4 جگہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں تاریخ میں. آج سے 600 سال پہلے اندلس جس کو کہتے ہیں، آج اس کو اسپین بولا جاتا ہے، وہاں مدارس اسلامیہ کا جال بچھا ہوا تھا اور دین اسلام کی عظمت وہاں چاروں طرف دین اسلام کی عظمت تھی. علماء اسلام کے بڑے بڑے کارنامے وہاں ہوئے. آخری بادشاہ مسلمانوں کا شاہ ابو عبداللہ ہے. شاہ ابو عبداللہ 600 سال تک جو حکومت چلتی رہی، آخر میں شاہ ابو عبداللہ کے ہاتھوں وہ اسلامی حکومت، وہ اسلام کا شاندار نظام، وہ مدارس اسلامیہ اور یونیورسٹیاں وہاں موجود کہ پورے یورپ کے لوگ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہوتا تو وہ بھی ان کو بھی اندلس آنا پڑتا تھا. لیکن آپسی اختلاف کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے حسد کی بنیاد پر وہاں کے حالات بڑے سنگین ہوئے. وہاں مسجد قرطبہ آج بھی موجود ہے. 600 سال پہلے عیسائیوں نے ہمارے ہاتھ سے اس کو چھینا اور اس مسجد قرطبہ میں اس کے ستونوں کے اوپر حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے مجسمے لٹکے ہوئے ہیں. آج بھی دنیا میں مسجد قرطبہ سے بڑی کوئی مسجد مشکل سے ہے. کئی من تیل رات کو چراغوں میں جلتا تھا، لیمپ میں جلتا تھا. ہزاروں ستون ہیں اس مسجد کے اندر، مسجد قرطبہ کے اندر.
لیکن جب وہاں کے لوگوں میں غفلت آئی اور بادشاہ میں غفلت آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ سقوط غرناقہ ہوا، یعنی غرناقہ وہاں کی راجداری تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ جو بڑے بڑے وہاں گزرے تھے ان کو گرجا گھر بنا دیا گیا۔ اسلام کی جو عظمت وہاں تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ حالات یہاں تک بنے کہ پورے اندلس کے اندر اگر کوئی مسلمان معلوم ہو جاتا تو اس کو قتل کیا جاتا۔ شاہ ابو عبداللہ بہت بڑا حکمراں تھا، بہت بڑی اس کے پاس فوج تھی، اپنی فوج سے کوئی کام نہ لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن عیسائی ایسی بے حیا قوم ہوتی ہے کہ ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا اور قلعے سے نکالا گیا، محل سے نکالا گیا۔ جب محل سے نکل رہا تھا ماں اس کی ساتھ تھی۔ ماں نے اپنے لڑکے سے کہا یہ اندلس طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر جیسے فاتح انہوں نے اس کو فتح کیا تھا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ اور ابو عبداللہ اپنے لڑکے کو کہتی ہے کاش تو میرے یہاں پیدا نہ ہوتا، تو نے اسلام کا جھنڈا سر نگو کر دیا اور اسلام کا جو یہاں شاندار ماضی تھا اس سب کو ختم کر دیا۔ تو کیسا منحوس بیٹا میرے یہاں پیدا ہوا ہے۔ ابو عبداللہ کل قیامت میں طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر نے میرے سے سوال کر لیا کہ تیرے لڑکے نے اندلس کا شاندار ماضی ختم کیا، ہمارے اسلام کے جھنڈا جو پھیلا تھا ہم نے لہرایا تھا اس کو ختم کیا ہے، بتلا تیرے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، ایسا بچہ تو نے کیوں جنا؟ یہ تو میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، حضرت مولانا تشریف لانے والے ہیں۔ لمبی بات تھی اس موقع پر۔ دوسری جگہ روس، آج سے 125 سال پہلے، 135 سال پہلے کمیونسٹ کا نظام آیا اور وہاں علماء کرام میں اور عوام میں ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف تحریکات چلتی تھی، ریشہ دوانیاں بھی چلتی، سازشیں چلتی، مسلمانوں میں غفلت آئی۔ وہ جگہ جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، امام ابو داؤد سجستانی پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ پیدا ہوئے، امام بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدارس وہاں موجود تھے، لیکن ناقدروں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بھی ختم کیا، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو اس کو قتل کیا جاتا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی اللہ اللہ کہتا تو اس کو 20 سال کی سزا دی جاتی۔ اب یہاں آ جائے سن 1857 میں ہندوستان کے اندر بھی یہی حالات آئے۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک دلی کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ رکھی ہوئی ہو۔ کوئی جامع مسجد لاہور تک ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر پھانسی کا پھندا نہ ہو اور اس کے اوپر علماء، ائمہ کرام، حفاظ کرام، قرۂ کرام کو 80 کو روزہ نہ لٹکایا جاتا تھا۔
یہ حالات یہاں پر پیش آئے. قربان جائیے علماء کرام پر. حضرت مولانا قاسم ناتھوی نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، مولانا مہتاب عالم دیوبندی، حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری، حاجی عابد حسین دیوبندی، مولانا قاسم، مولانا رشید، ان حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر ان مدارس کا جال بچھایا. 150 سال تقریباً ہو گئے. اب حالات ایسے ہیں کہ جب ہمارے اندر ناقدری آتی ہے تو پکڑ سرکار کی طرف سے آتی ہے. جب بھی ہمارے اندر ناقدری آئی تو ہمارے مدارس اسلامیہ کو نیست و نابود کیا گیا، ختم کیا گیا. آج بھی مدارس کے اندر سیاست، میں ممبر بننا چاہتا ہوں، میں صدر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز بننا چاہتا ہوں، بھاڑ میں جائے اسلام اور اسلام کی تعلیمات، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں. کچھ نہیں، جو ہے کل قیامت میں بھی جانا ہے، اللہ کو منہ بھی دکھلانا ہے، قبر میں بھی جانا ہے. وہاں کو تو ذرا منظر آدمی رات کو لیٹ کے سوچ لے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے، اس نعمت کی، مدرسوں کی قدر کرو گے اور ان کی قدردانی کرو گے تو ہم تمہیں ترقی دیں گے. اور اگر تم لوگ ان کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب سخت. ہم حالات سن رہے ہیں اتراکھنڈ میں مدارس کے اوپر کیا لگام کسی جا رہی ہے، یو پی کے اندر کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہم بڑے خوش مست ہیں. کہاں؟ پیرس میں ہم مست ہیں، آپس کے اختلاف میں، انتشار میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. آخر یہ تو سوچو کہ طلبہ تیار ہو رہے ہیں، یہ حفاظ کرام یا علماء کرام تیار ہو رہے ہیں اور آگے یہ دین اسلام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس سلسلے کو اگر ہم لوگوں نے ختم کیا تو یہ بچے کل کو ہمیں کوسیں گے، تانے دیں گے کہ ہمارے بڑے کیسے تھے، انہوں نے مدرسوں کی قدر نہیں کی جس کی وجہ سے مدرسے ختم ہو گئے. ہماری ناقدری کی وجہ سے چاروں طرف حالات بڑے بدلتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے مرزا پور والوں اور علاقے والوں، آپ ان مدرسوں کی، یہ مدرسہ ہو اور مدرسے ہوں، سب کی قدر پہچانیں، ان کی قدردانی کریں، ان کا شکر ادا کریں. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے. اور اگر ناقدری کی، ہم نے بدلایا 3 جگہوں کے حالات، تو پھر وہی حالات ہمارے سامنے پیش آئیں گے اور آنے والی نسلیں ہمیں بخشیں گی نہیں، بد دعائیں دیں گی اور ہمیں نہ معلوم کیا کہیں. اس لیے اپنے مدارس کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں، ان کا خیال کریں. مدرسوں کا مسئلہ بہت اہم ہے، بہت اہم. شاہ عبد الرحیم رائے پوری دور نہیں تھے، یہاں سے چند کلومیٹر دور. فرمایا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے کہ مدرسے کا مال جو یہ علماء کرام اکٹھا کر کے لاتے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لینا، یہ بڑا خطرناک مال ہے. آپ نے کسی کا مال چوری کر لیا تو جو مالک ہے جا کے آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، لیکن یہ مدارس اسلامیہ کا مال یہ تو کوئی کہیں سے لے کے آ رہے ہیں اساتذہ کرام، کوئی کہیں سے لے کے آئے. اس کے اندر اگر خیانت ہوئی، اس کے اندر بددیانتی ہوئی، یاد رکھنا کس سے معافی مانگو گے. اس لیے مدارس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مال کے سلسلے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. سیاست یہاں نہ لڑائے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. زبان سے کوئی لفظ خطرناک نہ نکلے جس سے مدرسے کو نقصان پہنچائے، اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. اس لیے آپ الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن ترقی کر رہا ہے
اور اساتذہ کرام ذمہ داران حضرات لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مدارس کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس اسلامیہ کے فیض کو عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔